اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کبھی بھی اس دھرتی پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو اس دھرتی سے اسلام کے سپوتوں میں سے ضرور ایک نہ ایک دین کا سپاہی اٹھا اور اس نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا۔ آج ہم ایک عظیم عاشق رسول اور محافظ ناموس رسالت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ علم دین کو غازی علم الدین شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ 1929 میں ہی لاہور کی سرزمین پر ایک ہندو ناشر راجپال نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک گستاخانہ کتاب چھاپی اور اس کا انتہائی مزاح کا خیز نام رکھا، جس پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور ہر طرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سی کوششیں ہوئیں لیکن یہ اعزاز علم الدین کے حصے میں تھی۔ اس نے 20 سال کی عمر میں اس راجپال کو واصل جہنم کیا، پھر انگریز دور حکومت میں مقدمہ چلا اور بالآخر 31 اکتوبر سن 1929 کو اس عظیم مجاہد نے ہنستے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوما اور شہادت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ غازی علم الدین شہید کی زندگی کے تمام تر واقعات اور اس کے اس عظیم مارکے میں اس نے کس طرح اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا اور کون کون سی راستے میں رکاوٹیں آئیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، لاہور کے علاقے رنگ محل کے محلہ سرفروشہ میں ایک بڑھئی تالے مند کے ہاں 3 دسمبر 1908 کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علم دین رکھا گیا۔ علم دین عرف علمو نے ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے میں حاصل کی، بعد میں اپنے خاندانی پیشے کو اختیار کرتے ہوئے بڑھئی کا کام شروع کر دیا اور اپنے بڑے بھائی میاں محمد امین کے ساتھ دکان پر کام کرنے لگا۔ علم دین 1928 میں کام کے سلسلے میں کوہاٹ منتقل ہو گیا۔ 29 مارچ 1929 کو اس کی منگنی اس کی ماموں ذات سے ہوئی۔ آپ منگنی اور چند خاندانی امور کی انجام دہی کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں لاہور کے ایک پبلشر راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک توہین آمیز کتاب شائع کی اور اس کا نام انتہائی مزاح کا خیز اور گستاخانہ رکھا۔ اس کتاب کے چھپنے پر پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پرامن مظاہروں میں راجپال کی گرفتاری کے مطالبے کیے گئے مگر بے سود۔ انتہائی عوامی دباؤ کے بعد راجپال کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجسٹریٹ نے راجپال کو 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ راجپال کی اپیل پر ہائی کورٹ کے جج دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ مسلمانوں نے پرامن احتجاج اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملک گیر احتجاج پر حکومت نے دفعہ 144 لگا کر الٹا مسلمان قائدین اور زعماء کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ہندو اور انگریز سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے انصاف کے راستے آہستہ آہستہ بند ہوتے چلے گئے اور نوجوانوں کے اندر مایوسی پھیلتی چلی گئی۔ انہی حالات اور کیفیات میں بہت سے نوجوانوں نے اس گستاخ کو واصل جہنم کرنے کی کوشش کی۔ کوہاٹ سے غازی عبد الرحمن عزیز لاہور پہنچا اور راجپال کی دکان پر چلا گیا۔ راجپال دکان پر نہیں تھا جبکہ اس کا ایک دوست ستیانند دکان پر بیٹھا تھا۔ غازی عبد الرحمن نے مغالطے میں ستیانند کو قتل کر دیا۔ وہ گرفتار ہوا اور اس کو 14 سال کی قید سنائی گئی۔ جبکہ لاہور کے ایک اور نوجوان غازی خدا بخش نے بھی کوشش کی۔ راجپال زخمی ہوا مگر بچ گیا۔ خدا بخش کو 7 سال کی قید سنائی گئی۔ ایک روز علم الدین دہلی گیٹ سے گزر رہا تھا۔ راجپال کے خلاف مظاہرہ جاری تھا۔ مقررین کی تقریریں سن کر علم دین کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گستاخ کو انجام تک پہنچائے گا۔
اس نے آتما رام کی دکان سے ایک چھری خریدی اور 6 اپریل 1929 کو دن 1 بجے راجپال کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے راجپال کو للکارا اور اسے کہا کہ اپنے کیے پر معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو۔ راجپال نے ڈٹائی سے انکار کر دیا، جس پر علم الدین نے اس پر حملہ کر دیا۔ راجپال موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ راجپال کے ملازمین نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس کے آنے تک علم الدین وہیں موجود رہا اور خود سے گرفتاری دے دی۔ علم الدین اب غازی علم الدین بن چکا تھا۔ پورے ملک میں اس کی جرت اور غیرت کے چرچے تھے۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ آپ کی جانب سے محمد سلیم ایڈوکیٹ بار ایٹ لا پیش ہوئے۔ انگریز سیشن جج نے 22 مئی 1929 کو آپ کو سزائے موت سنائی۔ اپیل کے لیے کیس ہائی کورٹ میں گیا تو غازی علم الدین کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل پیش ہوئے، جبکہ ان کی معاونت جناب بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ مگر 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ بہت سے قانونی ماہرین اور فیملی ممبران نے غازی علم الدین سے کہا کہ وہ راجپال کے قتل کا انکار کر دے تو کیس جیتنا یا لمبا کرنا ممکن ہو جائے گا، مگر غازی علم الدین نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی اور اپنے موقف پر قائم رہا۔ جبکہ دوسری طرف ہندو اور انگریز گڑھ جوڑ بھی انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ لندن کی پریویو کونسل میں اپیل کی گئی، مگر وہ بھی خارج کر دی گئی۔ غازی علم الدین کو پہلے لاہور اور بعد میں 4 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں بھیج دیا گیا۔ 30 اکتوبر کو آپ کے خاندان والوں سے آپ کی آخری ملاقات کروائی گئی۔ 31 اکتوبر 1929 کو صبح کے وقت غازی علم الدین کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ غازی علم الدین نے انتہائی پرسکون انداز میں پھانسی گھاٹ تک کا سفر طے کیا اور آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا لیا۔ حکومت نے فسادات سے بچنے کے لیے غازی علم الدین کے جسد خاکی کو جیل میں ہی دفنا دیا، مگر بعد میں مسلمانوں کے شدید احتجاج اور مطالبے اور پرامن رہنے کی یقین دہانی پر 13 نومبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کا جسد خاکی سید مراتب علی شاہ اور مرزا مہدی حسن کے حوالے کیا۔ 15 نومبر کو جسد خاکی لاہور پہنچا، جس کو علامہ محمد اقبال اور سر محمد شفیع نے وصول کیا۔ یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں تاریخی جنازہ ہوا، جس میں 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کو لاہور چبرجی چوک کے قریب تاریخی میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید کے جنازہ کے موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک بڑھئی یعنی ترخان کا لڑکا ہم سب پر بازی لے گیا۔ آج بھی ہزاروں لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ گستاخ رسول کو انفرادی طور پر واصل جہنم کرنے کے حوالے سے 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم کرے، جبکہ دوسرے مگر تعداد میں زیادہ طبقہ کی رائے یہ ہے کہ مسلمان ملک میں مسلمان ججز کے ہوتے ہوئے سزا کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ غازی علم الدین کے کیس میں غیر مسلم حکومت، غیر مسلم قوانین اور غیر مسلم ججز کی وجہ سے انصاف کا نہ ہونا بنیادی سبب تھا۔ مختلف ممالک میں بارہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، مگر عالمی عدالتیں اور مسلم ممالک کی قیادتیں خاموش رہیں۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قانون سازی کے لیے کوشش کرے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ایک سازش ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کے مذموم مقاصد بھی پورے نہ ہو سکیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا بڑے پیمانے پر اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار کے لیے محافل اور نعتیہ ترانوں کی گونج جس قدر زیادہ ہوگی، دشمن کے عزائم کو اسی قدر زیادہ نقصان اور ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔